أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ السلام۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے باعث مدد ہوگی، یعنی کہ جس طرح سے مجھے میرے اہل بیت نے میرے مشکل وقت میں آ کے مدد کری، اس طرح سے انشاءاللہ اہل بیت آپ کی بھی مشکل وقت میں آپ کی مدد کرتے ہوں گے اور کریں گے، کیونکہ خدا کی طرف سے یہ اہل بیت ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے اور ہماری حاجت روائی کرنے کے لیے۔ میں آغاز کرتی ہوں اپنے واقعے کا کہ ایک روز تھا کہ جب میں نے اس روز کی رات خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ میں ایک جگہ جا رہی ہوں اور جیسے میں کسی حرم کے صحن میں داخل ہو گئی، اور وہاں داخل ہوتے کے ساتھ ہی میں دیکھتی ہوں کہ میرے الٹے ہاتھ پہ ایک باب ہے، اس باب پہ لکھا ہوا یا فاطمہ زہرا، اور یہ دیکھ کے میں اس باب میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب وہاں میں داخل ہوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ بہت سارے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں اور وہ نوحے وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے نا۔ تو میں بھی وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں، وہاں سے میں مائک لے کے اپنی ایک میری جاننے والی بھی دیکھی میں نے خواب میں، ان سے میں مائک لیتی ہوں اور میں بھی نوحہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں جناب سکینہ کے حال کا۔ تو سب سن رہے ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ اسی جگہ جہاں میں کھڑے ہو کے نوحہ پڑھی ہوں وہاں پہ ہی سلیب جو ہے، ایک دیوار ہے جو دیوار ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اس کمرے کی، وہاں سلیب ہے اور اس سلیب کے اوپر ایک بول ٹائپ کا رکھا ہوا ہے جس کے اندر دانے ہیں کچھ۔ تو میں ایسے دانے اٹھا کے ہاتھ میں لے کے ان کو نا دیکھ رہی ہوں، پلٹ رہی ہوں اور آگے بڑھا رہی ہوں، جیسے کہ میں کچھ پڑھ رہی ہوں ان کے اوپر یا میں ان کو گن رہی ہوں اس طرح سے۔ تو وہ خواب میں نے دیکھا، وہ خواب وہیں ختم ہو گیا، اور پھر اگلا دن آیا اور ہم لوگ کہیں گئے تو میرے ہسبینڈ کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی، اور وہ پریشانی ایسی تھی کہ ان کو کچھ اماؤنٹ کی ضرورت پڑ گئی جو ان کے پاس اس وقت نہیں تھے، اور اگر وہ اماؤنٹ ارینج نہیں ہوتی تو ہم بہت بڑی مشکل میں گر جاتے۔ تو اس تسبیح کا میرے ذہن میں خیال آیا، اور جس وقت وہ بات چل رہی تھی کہ یہ ساری پرابلم ہے، چلو کسی کو کال ملاتے ہیں، کوئی ہماری ہیلپ کر دے، تو اس وقت میں نے ایسے دل میں یہ سوچا کہ چلو میں جناب سیدہ کو جس طرح میں نے خواب میں دیکھا میں ایک تسبیح پڑھ کے ہدیہ کر دیتی ہوں صلوات کی۔ یہ میرے ذہن میں خود ہی خیال آیا اور میں نے پڑھ کے ہدیہ کر دی۔ اور اسی وقت جس بندے کو کال ملائی میرے ہسبینڈ کے بھائی نے، یعنی میرے دیور نے، تو اس بندے نے اسی وقت اپنی یعنی کہ لون دینے کا ارادہ کر لیا اور ہمیں کہتے کہ ہم آپ کو لون دے دیں گے۔ تو یہ تسبیح میرے لیے اتنی کارآمد ثابت ہوئی کہ جو مشکل میرے اوپر آنی تھی وہ آنے سے پہلے ہی ٹل گئی، مجھے جناب سیدہ نے پہلے ہی اس کا حل بتا دیا۔ اور پھر اسی تسبیح کے ساتھ کیا وہ میں نے اپنی والدہ کو بتائی۔ تو جب وہ میں نے اپنی والدہ کو بتائی تو میری والدہ کے جہاں وہ رہتی ہیں وہاں پہ ان کی ایک جاننے والی تھی، ان کے چچا تھوڑے سے مینٹلی طور پہ اِل تھے، تو وہ گھر سے نکلے اور وہ گمشدہ ہو گئے، یعنی کہ وہ مل نہیں رہے تھے، بہت پورا دن گزر گیا تھا۔ تو ان کو سب ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ میری امی نے ایسے ہی بے خیالی کے اندر کہ چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ایسے ایک بتا دیتی ہوں ٹرائی کرنے کے لیے، تو انہوں نے میری یہی تسبیح جو میں نے خواب میں دیکھی تھی اور میں نے عمل کیا تھا وہ ان کو بتا دی۔ تو وہ انہوں نے پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی میری امی کے پاس ایک میسج آتا ہے ان کا کہ آپ کی جو آپ نے بتائی تسبیح بتائی تھی، یہ پڑھتے کے ساتھ ہی میرے چچا کا پتہ چل گیا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ ہی ہیں، وہ وہاں چلے گئے تھے۔ تو وہ بھی بڑا شکر گزار ہوئی کہ آپ نے اس طرح سے یہ عمل بتایا ہے، وہ تو میری امی نے مجھے بتائی یہ بات۔ تو میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یقیناً جناب سیدہ نے یہ تسبیح اسی لیے مجھے ہدیہ کری کہ میں اس کو میں پڑھوں، اس کے بعد میرے ساتھ اتنا اور لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں وہ بھی اس تسبیح کو پڑھ کے اپنی مشکل حل کرا سکتے ہیں، اپنی پریشانی حل کرا سکتے ہیں۔ اور یقیناً مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو لوگ بھی اس تسبیح کو پڑھیں گے ان کی مشکلات ضرور حل ہوں گی، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح مجھے معرفت اہل بیت علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ لوگوں کی معرفت میں بھی اضافہ ہو، تاکہ اگر کبھی آپ لوگوں کو کوئی مشکل لاحق ہو تو آپ لوگ بھی
خدا کے وسیلے اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ کریں اور ان سے اپنا ایک کنیکشن مضبوط طریقے سے بنائیں. یقین رکھیں کہ اگر آپ ان سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں گے تو وہ حاجت روائی ضرور کریں گے. وہ ضرور آپ کی مدد کرنے آئیں گے, چاہے وہ خواب کی صورت میں آئیں یا چاہے وہ حقیقتاً آپ کی آ کے مدد کر سکے سامنے آ کے کسی بھی طریقے سے, لیکن وہ مدد ضرور کریں.